الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس رجب کے مہینے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا حادثہ پیش آیا۔ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی شان کے لیے فقط اتنا ہی کہنا کہ وہ اللہ کے حبیب کے صحابی ہیں، یہ جملہ ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو اپنی عقل کے ساتھ پرکھتے ہیں۔ جس وجہ سے ان کو صحابہ کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا۔ صحابہ کی عظمت اور معیار کسوٹی ہے ان کے لیے تو قرآن پاک ہے۔
اور آقا دو جہان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس ہے، جن میں صحابہ اکرام کی عظمت جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور یہ معمولی انسان بھی نہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں افضل کون ہے؟ تو ان کا جواب سنیے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ عموماً آپ سنتے رہتے ہیں جماعت والوں سے کہ ایک جگہ پر درندہ اور ایک جگہ پہ بکری پانی پی رہی ہے، لیکن ان میں جو ہے چکپلش نہیں ہوتی۔ تو یہ دور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا تھا کہ اتنا دنیا میں امن تھا، ایک طرف وہ عظیم انسان اور ایک طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں گرد و غبار اڑ کر ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں جو لگا اور اس سے جو ذرے بنے، اس میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز نہیں۔ اس کے برابر بھی نہیں، اتنا عظیم الشان صحابی ہے۔ اور رشتے میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بہن تھی۔ پوری امت کے یہ ماموں بنتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، اپنی بہن کی گود میں سر رکھا تھا اور وہ انگلیوں کے ساتھ کنگھی کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا تو فرمایا کہ تجھے اپنے بھائی سے بہت پیار ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اپنے بھائی سے پیار ہے۔ تو کہا سن لو، اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ بے شمار روایات میں ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شہزادہ آیا، اس نے کہا میں آپ کو کچھ تحائف دینا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے وہ باہر رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ اس کے ساتھ جاؤ، وہ وہیں سے چل پڑے۔ راستے میں وہ بغیر چپل کے چل رہے تھے، اور عرب کی گرمی ان حضرات نے دیکھی ہے جو وہاں گئے ہیں کہ کتنی شدید گرمی ہوتی ہے، اور اس دور میں تو گرمی کی انتہا تھی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے، میں تجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتا۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ سردار کا بیٹا تھا، خاندان کا افضل ترین بندہ تھا، لیکن اس نے کہا کہ تو محمد کا کمی ہے، غلام ہے، نوکر ہے، میں تجھے ساتھ نہیں بٹھا سکتا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا مجھے اپنے جوتے دے دے، پاؤں جل رہے ہیں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ تو کمی ہے، تجھے میں جوتے بھی نہیں دے سکتا۔ عصر کے وقت جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو پوچھا معاویہ یہ کیا حالت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میرے امت میں سب سے بردبار انسان جو ہے وہ امیر معاویہ ہے۔ پھر جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنے تو اس شہزادے کا علاقہ انہوں نے فتح کیا اور سب کو رسیوں سے باندھ کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو سب سے آگے یہی شخص تھا جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ تو محمد کا کمی ہے، فرمایا اس کی رسیاں کھول دو اور اس کو شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کا خوب اکرام کرو۔ 10 دن بعد اس کے لیے سواری لائی گئی اور اسے کہا کہ تو آرام اور سکون سے جہاں چاہے جا سکتا ہے، تمہارے اوپر کسی قسم کا کلیم نہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تجھے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منصب، اپنی قوم اور اپنے جاہ و جلال کا تعارف نہیں کرایا، بلکہ کہا میں وہی محمد کا کمی ہوں جس کو تو جوتے نہیں دیتا تھا، جس کو تو سواری پہ نہیں بٹھاتا تھا، لیکن آج ہم تجھے عزت اور اکرام کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تیرا عمل تھا، میرا یہ عمل ہے۔ تو وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بردبار شخص ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
سب کے سب اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کے لیے ایک قاعدہ بیان کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ یہ سب کے سب بخشے بخشائے ہیں، جو وعدہ میں نے کیا ہے وہ ان کے ساتھ پورا کر دوں گا۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں جا بجا اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں پہ فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور انہی صحابہ اکرام کے لیے آسمانوں سے سلام آئے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کی عظمت کو مسلمانوں کے علاوہ کافر بھی مانتے ہیں۔ میں نے بارہا یہ واقعہ آپ کو سنایا کہ ایک ہندو جو حکمران بنا، آپ سب جانتے ہیں اس کو، جب وہ حکمران بنا تو اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ مجھے اپنوں میں سے کوئی نظر نہیں آتا جس کی میں تمہیں مثال پیش کروں، لیکن میں تمہیں مجبور ہو کر دو شخصیتوں کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب تم ان کی طرح زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ ہستیاں کون تھیں؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا نام لے کر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے طریقے کے اوپر جو ہے زندگی گزار لو، تم دنیا میں کامیاب ہوگے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ ان صحابہ کی طرح نہیں ہے، ہمارا طریقہ غیروں کی طرح ہے۔ وہ ہم سے لیتے ہیں کہ ہم ان کے طریقے پر چل کر کامیاب ہوں، اور ہم اپنا طریقہ کار ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ترقی کر گئی ہے امت، اور یہ مولوی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ترقی کی ہے؟ وہ ترقی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے پر دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحہ درست فرما لیں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فاحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما سب کے قبروں کو یا الہ العالمین کو منور فرما یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا الہ العالمین علماء حق کی حفاظت فرما دینی مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی مراکز کی مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو یا الہ العالمین 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما علماء کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات دور دراز سے آتے ہیں یا الہ العالمین قدم قدم پہ ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما یا الہ العالمین مرتے دم تک ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.